ڈاکٹر صاحب یہ بات بتکرار کہتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں کہ ہم دائی نہیں بنا سکے. مدرس بنا لیے, دائی نہیں بنا سکے. بھائی دائی اور مدرس میں فرق کیا ہے؟ ایک صاحب ہیں, ان کو تقریر کا شوق ہے. ایک تنظیم ہے, اس نے لوگ جمع کر کے دے دیے, یہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اس سے پہلے تقریریں کرتے رہے, یا مولیوں کے یا گوبیوں کے کھیتوں میں کرتے رہے. اب اس جماعت ممد و معاون بن گئی, 500 بندہ لا کے سامنے بٹھا دیا, آؤ جو آپ ٹھپروں کو سنایا کرتے تھے اب ان کو سناؤ, گونگلوں سے مٹی جاڑو. یہ پرفارمر ہے, یہ مدرس بھی نہیں ہے, یہ دائی بھی نہیں ہے, یہ پرفارمر ہے. پرفارمنس دے کے چلا جائے گا, آپ سمجھیں گے آپ کو بڑا اچھا مدرس مل گیا. شو بوائے ہے, پوسٹر بوائے ہے, کوئی دائی نہیں ہے. یہ دعوت تو ایک آگ کا نام ہے جو آپ کے اندر لگی ہوتی ہے, اور یہ نتیجہ ہے اس ایمان کا. آپ اللہ کو مانتے ہو, دوسرا نہیں مانتا. اگر آپ حقیقت میں اللہ کو مانتے ہو, آپ کیسے چپ کر کے ٹھپ ہو کے بیٹھ سکتے ہو؟ یہ ہر نظم سے آزاد شے کا نام ہے, اور اس کو سکون نہیں آتا جب تک پتھر نہ کھا لے, اس کو چین نہیں ملتا جب تک گالیاں نہ سن لے, اس کو قرار نہیں آتا جب تک جلی کٹی نہ لوگ سنا دیں. یہی اس کی تسکین کا سامان ہے. یہی بتاتا ہے کہ تمہاری دعوت حق ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ تم صحیح راہ پہ ہو. یہی آپ کی جذبات کو جلا بخشتا ہے, یہی آپ کو دائی بناتا ہے. معاف کیجئے گا, یہی آپ کو قرآن سکھاتا ہے. ایک دفعہ جلی کٹی سن کے آئے نا, ایک دفعہ گالیاں کھا کے آئے نا, ایک دفعہ لوگوں کی جو ہے وہ تھپڑ سہ کے آئے نا, پھر آپ آ کے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی انی مغلوب فانتصر. نہیں سمجھ آ سکتی یہ آیت مگر اسی کو جس نے کچھ دکھ سہے ہوں, مگر اسی کو کہ جس نے دین کی خاطر کوئی تکلیف برداشت کی ہو. الفاظ سب پڑھ لیتے ہیں, وہ تاثیر نہیں قائم ہو سکتی کہ جب تک آپ اس سے گزرے نہ ہوں. آپ نے لاکھ جتن کر کے سمجھایا ہو, بندہ ڈھیٹ بن کے کہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, کیسے سمجھ آئے گی؟ وہ کالو قلوبنا غلف کی کیسے سمجھ آئے گی؟ یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول کی آپ پہ بیتی ہوگی تو سمجھ آئے گی, اس کے بغیر آپ کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی. تب آپ قرآن پڑھیں گے تو لگے گا دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا گویا میرے دل میں ہے. تو جب اس کو بھی آپ ڈسپلن کر دیں گے, نظم کے تابع کر دیں گے, اعلی حضرت نقیب محترم کے زیر سایہ کر دیں گے, تو پھر یہ جوئے بے کراں جو ہے گھٹ کے ایک آب جو کی صورت اختیار کر لے گی, پھر اس میں کچھ اثر نہیں رہے گا. تو جب آپ یہاں سے آ کے دیکھتے ہیں تو پھر یہ سارا چکر آپ کو شیطانی معلوم ہوتا ہے, سارا چکر شیطانی معلوم ہوتا ہے. کسی کی نیت ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہو جاتے ہیں. تلبیس ابلیس کتاب پڑھیں تو آپ کو لگ جائے نا کہ کون سا بندہ کوئی جان بوجھ کے شیطان بنتا ہے. جان بوجھ کے ہی بننا ہو تو شیطان کے کریکٹر کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ایسی گمن گھیری ڈالتا ہے کہ بندہ دروازے میں پہنچ کے لگتا ہے یار میں تو اتھے آ گیا. یہ ہے سارا کھیل. اس سے ہمیں آزادی چاہیے, اور وہ نہیں ہو سکتی کہ جب تک آپ تحریک کا مرحلہ اول نہ رکھیں, ایک آگہی پیدا کریں, لوگوں کو شعور دیں, ایسے افراد تیار ہوں. اچھا یہ ایک نیچرل پرجنگ کا پروگرام ہے, نیچرل تزکیے کا پروگرام ہے, نیچرل پک اینڈ چوز کے لیے آپ کے لیے جو ہے وہ سہولت بنتا ہے. اس مرحلے سے جب تحریک گزر کے ایک اگلے عوامی تحریک کے مرحلے پہ جاتی ہے, آپ اس جگہ پہ ہوتے ہو کہ کون ہے کہ جس نے کیا خدمات سر انجام دی, کون ہے کہ جو کمیٹڈ ہے, کون ہے جو ڈیووٹڈ ہے, کون ہے جس نے جوانی لگائی ہے, کون ہے جو فتح مکہ سے پہلے آیا ہے, کون ہے جو فتح مکہ کے بعد آیا ہے, کون ہے جو میچور ریٹائرمنٹ لے کے آیا ہے, کون ہے جو 60 سال چاکری نوکری اور جو کچھ بھی کہیں طاغوت کی خدمت گاری کر کے آیا ہے. ٹھیک ہے توبہ اس کی بھی ہے, توبہ اس کی بھی ہے.
कुल्लम वाद अल्लाहुल हुस्ना, लेकिन ये कि ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका मिन कब्लिल फत्ह व कातल उलाइका आज़म दरजतम मिनल लज़ीना अनफकू मिन बाद व कातलू, ये भी ज़हन में रहे। तो ये बहुत फिर आसान हो जाता है। और अब जब इस तहरीक से गुजर के आप अवामी तहरीक में जाते हैं, आपका कारकुन एक चार्ज्ड कारकुन होता है, आपकी लाइन एक नेचुरल लाइन बनती है कि ये ब्रिगेडियर साहब होने की वजह से आपके नज़म में इसकी पोस्ट पर नहीं है, बल्कि ये इस वजह से हैं कि इन्होंने अपने खानदान में दावत के काम के सिलसिले में ये तकालीफ उठाई हैं, शरीयत पर अमल करने के नतीजे में ये सोहबतें बर्दाश्त की हैं। अब एक बिल्कुल नया कैडर है जो आपके सामने आएगा। तो इसलिए अब हम जिस दौर में हैं ये मक्की दौर हैं, इस मक्की दौर के ये तकाजे हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। और इसमें अगर मैं ये कहूं कि सुन्नत रसूल से भी अगर हम देखें, मक्की दौर में हुजूर ने बैत नहीं ली है, नज़म कायम नहीं किया है, मदनी दौर में आके किया है। कुरान मजीद से भी देखें, बनी इसराइल मौजूद हैं, उनमें नबी भी मौजूद हैं, नबी मौजूद हैं तो आयात भी पढ़कर सुनाते होंगे, तहरीक भी पैदा करते होंगे। लेकिन जब किताल का मरला आया, अब जो मलाउल कौम थे, उनके जो कोर कमांडर थे, उन्होंने कहा कि इब असलना मलिकन, हमारे लिए सिपह सलार बनाइए, नुकातिल फी सबीलिल्लाह, ताकि हम अल्लाह की राह में लड़े। गोया इकदाम के मरले पे जाके ये सिपह सलारी की जरूरत पेश आती है, फौजी नज्म की। बचपन में लगा देंगे तो बच्चा परवान ही नहीं चढ़ेगा, वहां जाके आती है। अब तालूत को मलक बनाया गया, तो वो वाकया अगर हम सामने रखें, हुजूर की सीरत को सामने रखें, और ये जो मैंने आपके सामने दलाइल रखे इनको सामने रखें, तो जो डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइज्ड जमात बननी है वो अगले मरहले में जाके बननी होती है।